بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلٍ، اور ہر امت کے واسطے ایک قبلہ تھا۔ یہ پہلے ہی بیان ہو چکا ہے کہ یہودیوں کا بیت المقدس کی طرف ایک چٹان تھی، وہاں پر ان کا قبلہ تھا، اور عیسائیوں کا مشرق کی طرف ایک دوسری جگہ تھی، بیت المقدس ہی تھی، وہ اس طرف منہ چہرہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ تو ہر ایک امت کا اپنا اپنا قبلہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کے واسطے بیت اللہ شریف کو یعنی مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا ہے۔ وہ مولیہا، وہ امت اس قبلے کی طرف چہرہ کر کے منہ کر کے نمازیں پڑھتی تھی۔ فاستبقوا الخیرات، بس تم نیکی کی کاموں میں جلدی کرو، نیکی کاموں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ قولاً ہو یا فعلاً ہو، یعنی بات کرنے کی نوبت آئے، یاد کرنے کی نوبت آئے، جو بھی ہو اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، خدا جانے کے بعد میں زندگی ملے یا نہ ملے، پھر دل کا بھی کوئی اعتبار نہیں کہ کس وقت خیر کی صلاحیت پیدا ہو، لہٰذا نیکی کی کاموں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو جتنی جلدی ہو سکے اس پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی آدمی نے یہ کہا ہو کہ میرا کزن یا میرے بھتیجا وہ قرآن حافظ بنا یا وہ عالم بنا تو اس وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا دیا، اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا؟ کبھی آپ نے سنا اس کے بارے میں؟ شاید کسی نے بھی نہ سنا ہو آپ میں سے، یا میں نے تو کبھی نہیں سنا ایسا کہ اس وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، کیونکہ جو میرا کزن ہے، جو میرا بھتیجا ہے وہ بنا ہے تو میں نے اس کی ضد کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، اور کبھی آپ نے ایسا نہیں سنا ہوگا کہ ایک آدمی 10 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس لیے لہٰذا میں نے 12 رکعتیں نمازیں پڑھی ہے، 4 رکعتیں نمازیں پڑھی، کبھی آپ نے ایسا نہیں سنا ہوگا۔ لیکن جب بھی آپ سنیں گے تو کیا سنیں گے کہ جس کا بھی بڑا محل ہوگا، جتنی بڑی دولت ہوگی، وہ اسی وجہ سے کما رہا ہوگا کہ اس کا جو کزن ہے، جو اس کا چچا زاد بھائی ہے، جو اس کا بھتیجا ہے، جو اس کا بھائی ہے، اس نے دولت کمائی تھی، اس وجہ سے میں نے زیادہ دولت کما دی اس کی وجہ سے۔ تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، لہٰذا جب بھی کوئی نیکی کا کام ہو اس میں جلدی بھی کرنی چاہیے اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ بھی لینا چاہیے۔ اور اسی طرح جب بھی بات کرنے کی نوبت آئی، لیکن بات کرنے کی جب نوبت آئی تو موقع محل دے کر آگے آئے گا کہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اللہ کا پیغمبر حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، تو حکمت اور دانائی بھی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی ایک بات کر رہا ہو اور موقع محل ہوئی اس کا نہ ہو تو لازمی بات ہے اسے جھگڑے فساد ہی پیدا ہوں گے۔ پھر وہ ایک مشہور بات ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو بات سمجھا رہا تھا، دوسرے آدمی کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، تو اس نے ایک دم یہی کہہ دیا پہلے آدمی نے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ قرآن میں آتا ہے کہ جاہل کو سلام کرو۔ تو دوسرا آدمی غصے میں آ گئی، بھئی تم نے مجھے جاہل کہہ دیا، تو جھگڑا اس سے شروع ہو گیا۔ تو اس وجہ سے جب بھی بات کرنا ہو تو موقع محل دے کر اور دانائی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ، تاکہ بات کا اثر بھی پیدا ہو جائے اور جھگڑا بھی نہ ہو۔ اسی طرح اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہو، چاہے مشرق ہو، چاہے مغرب میں ہو، چاہے شمال میں ہو، چاہے جنوب، جس ملک میں بھی ہو، یاد رکھو یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو قیامت والے دن میدان محشر میں اکٹھا کرے گا۔ گویا تم اس بات کو ذہن میں رکھو کہ ایسا وقت بھی آئے گا جب ہم سب رب تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے، نیکی اور بدی کا سوال بھی ہوگا۔ اور تم یہ نہ سمجھو کہ قیامت آنی مشکل ہے یا دوبارہ زندگی مشکل ہے، جیسے کہ عرب کے مشرک دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہیہات لما توعدون، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہڈی بوسیدہ ہو جائیں گے، انسان ختم ہو جائے گا، اس کا جسم دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ سب کو میدان محشر میں جمع کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو یہ تو بالکل معمولی سی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔